ناظرین، حاضرین بلند اقبال آپ کے سامنے پروگرام پاسورڈ کے ساتھ، اور میری خوش نصیبی کہ طارق فتح میرے ساتھ ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ذرا آپ تشریف لائے ہمارے. یہ موضوع بڑا اہم تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پر آپ سے زیادہ مناسب شخص مجھے اس شہر میں نظر آیا. نہیں پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. بس یہ بد نصیبی کہ میں بک دیتا ہوں جو مجھے کھرا سچ چاہیے. یہ کھرا سچ سننا چاہتے ہیں لوگ. کیا ہے پاکستان کا مستقبل؟ بچے گا نہیں بچے گا؟ کس شکل میں بچے گا؟ بچے گا تو کیا؟ پاکستان تو ختم ہو گیا 1971 میں. جب تک ہم اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھیں گے یہ تو کوئی اور ملک ہے نا. ٹو نیشن تھیوری فیل ہو گئی، جناح صاحب کی ڈریم ختم ہو گئی، سب لیاقت علی خان کی جو سیٹ تھی ایز پرائم منسٹر وہ میمن سنگھ میں تھی، وہ ختم ہو گئی. نہ AK فضل الحق آپ کے ہیرو رہے، نہ خواجہ ناصر الدین کا کوئی تعلق ہے، نہ شہاب الدین کا، نہ مولانا باشانی کا. تو جو پاکستان کے فاؤنڈرز تھے وہ تو آپ سے ختم ہوئے پہلے ہی. جو پاکستان کی فاؤنڈیشن تھی ڈھاکہ میں رکھی گئی، ایسٹ بنگال ویسٹ بنگال کے پارٹیشن ہوا 1902-1903 میں، پھر پاکستان موومنٹ چلی. اس حصے کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو پاکستان ہے اس کا نام پاکستان نہیں ہونا چاہیے. نہیں آپ کسی چیز کا بھی پاکستان رکھتے ہیں. میں اپنا نام بلند رکھ دوں تو میں ڈاکٹر بلند تو نہیں ہوں گا نا. میرا نام بلند ہوگا لیکن میں فزیشین تو نہیں ہوں گا. تو آپ یہ اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از اوور. نمبر 2، پاکستان دنیا کے وہ 5-10 ایسے ملکوں میں ہیں جو ملٹی نیشنل اسٹیٹس ہیں. صحیح. فار ایگزامپل بیلجیم ہے، ہاں ان میں 2 ڈسٹنکٹ نیشنلٹیز رہتی ہیں. روس کسی زمانے میں 30 نیشنلٹیز کا ملک ہوتا تھا، اب بھی وہاں کوئی 10-12 تارتر سے لے کے روسی اور چچن اور داغستانی رہتے ہیں. اسی طرح ہندوستان ہے، کوئی 24 ڈسٹنکٹ نیشنلٹیز ہیں، 17 ان کی آفیشیل زبانیں ہیں، 6 ان کے مذہب ہیں. ان کا بیسس ایسی ملکوں کا ہوتا ہے، ملٹی نیشنل اسٹیٹس کا ہوتا ہے یونیورسل ہیومن رائٹس. ساؤتھ افریقہ میں اگر ایک سیاہ فام اور ایک جس کو آپ کہیں جو ڈچ اور انگلش سیٹلر، جو وائٹ سیٹلرز ہیں، وہ ایک ملک کے شہری صرف اسی وقت ہو سکتے ہیں اگر اس ملک کا قانون کسی نسل یا کسی مذہب سے بالاتر ہو. صحیح. اسی صورت میں 2 مختلف رنگ کے لوگ ایک ہی ملک کے شہری ہو سکتے ہیں ایکول. بالکل صحیح. ہندوستان میں اگر سکھ اور جین اور یہودی اور مسلمان ایک ہی ایکول سٹیزن اسی وقت ہو سکتے ہیں اگر ہندوستان یا انڈیا کا آفیشیل مذہب یا آفیشیل ریس نہ ہو. مگر 71 سے پہلے پاکستان کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ نہیں، اٹ واز نیور. آپ کے 71 سے پہلے آپ نے 1 یونٹ بنایا تو پاکستان تو 71 سے پہلے ختم ہو گیا. پاکستان ڈائیڈ آئی تھنک آن دی ڈے اٹ واز بورن، جب آپ نے شہید حسین شہید سہروردی جس کو پرائم منسٹر بننا تھا اس کی انٹری اس پاکستان میں بین کر دی. اب یہ دیکھیے کہ 1947 میں، کاش کہ ہمارے بچوں کو تاریخ غلط نہ پڑھائی جائے، 1947 میں سوائے بنگال کے مسلم لیگ کی حکومت کہیں نہیں تھی. صحیح. بنگال کے پرائم منسٹر تھے حسین شہید سہروردی. پنجاب میں تھی یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ، وہاں مسلم لیگ ہار گئی. سندھ میں GM سید کی وجہ سے 1 ووٹ کی وجہ سے پیلس کو کر کے مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی. سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی. بلوچستان تو ایک آزاد ملک پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ بحث الگ کی ہے، کلات کا جناح صاحب نے اس کو الگ کیا تھا. جب آپ کا پاکستان بنگال کے بیس پہ ہے اور پہلے دن قانون میں آپ سید سہروردی کو کہتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی سٹیزن شپ کینسل، آپ غدار ہیں. کیوں کہ کلکتہ کے اندر جو مسلم ہندو فسادات ہو رہے تھے اس میں سید سہروردی، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد اور خان عبدالغفار خان، بادشاہ خان، ان لوگوں نے کلکتہ میں جو خون ریزی ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے گاندھی اور سہروردی گئے ہندوؤں کے، انہوں نے کہا جس کو مسلمان کو مارنا مجھے مارو. اسی طرح رکی وہ وہاں کی جو ان کی اس ایبسنس میں جو آپ کی UP کے ماشاءاللہ نواب آئے تھے سارے، جن کی سیٹیں نہیں تھیں پاکستان میں، جن میں لیاقت علی خان واز نمبر 1
کو ماسٹر, انہوں نے سہروردی کو, اور خواجہ ناظم الدین نے قانون پاس کر دیا کہ سہروردی جس کو پاکستان کا پرائم منسٹر بننا تھا وہ اس پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے بتائیے کہ جب آپ نے چور بازاری جناح صاحب کی زندگی میں, جناح صاحب کی انسٹرکشنز پہ, کھوڑو صاحب کی حکومت جناح صاحب نے ہٹوائی, سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت جناح صاحب نے ہٹوائی, نواب ممتاز دولتانہ کو 3 دفعہ انہوں نے کراچی بلایا کہ نواب بمڈوٹ کی تختہ الٹو, خود گورنر جنرل بنے اور انگریزوں کو کمانڈر ان چیف بنایا پاکستان فوج کا, جن میں جنرل گریسی تھے. پاکستان کے نیوی کے جہازوں کا نام ہوتا تھا ہر میجسٹیز رائل پاکستانی شپ. یہ ٹیپو سلطان اور بابر, یہ جو بڑے مشہور پاکستان کے جہاز ہیں جنہوں نے 65 اور 71 کی جنگ میں حصہ بھی لیا, یہ ہر میجسٹیز پاکستانی شپ کہلاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا اٹ واز بیسڈ آن اے ویری فالس کانسیپٹ. وہ بھی فالس کانسیپٹ پہ بھی ہو جاتا ہے. پاکستان 47 میں بہت ہی ڈائنامک ملک بن سکتا تھا. اس کا دیکھیے بارڈر چین سے, روس سے, ہندوستان سے, عرب کنٹریز سے, ایران سے, اس کی ثقافت میں فارسی, عربی, ٹیگور سے لے کے آپ رائل بنگال ٹائیگر اس کا سائن ہے, وارث شاہ, ہر چیز کی جو اکمپلشمنٹ تھی وہ پاکستان نے لی. لیکن اس کو پھر آپ نے اخوان المسلمین کے لوگوں کو عرب ملکوں سے بلا کے یہاں پہ طارق رمضان کے جو فادر تھے سعید رمضان اور شاہ سعود کے جو آفیشیل ٹرانسلیٹر تھے اسد جنہوں نے قرآن کی, ان کو بلایا کہ آپ اس ملک کی زبان عربک کرائیے. وہ فیلئر ہوا. پھر آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا. 1947 ایکٹ آف انڈیپینڈنس جو ہے کسی پاکستانی نے نہیں پڑھی ہوگی. پاکستان واز ناٹ کریٹڈ بائی اے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس. دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے اہتمام پہ مئی کی 5 تاریخ کو جب نازی جرمنی نے سرنڈر کیا ہے سوویت یونین کی ریڈ آرمی کو, اسی دن شام کو پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس سیٹ کی جسے کہا کہ 15 دن کے اندر گیو می اے رپورٹ آف ہاؤ برٹنز سیکورٹی انٹرسٹ in India and the Indian Ocean will be met. اور 2 ہفتے بعد ان کی جو رپورٹ ملی اس میں یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ اگر ہم کو انڈیا کے شمال مغرب میں یعنی وہ علاقہ جو اس وقت پاکستانی پنجاب اور سرحد ہے یا کشمیر کا جو ہے, اگر ہمیں وہاں ملٹری بیسز نہیں ملے ٹو اسٹاپ the Soviet Red Army from advancing, our security goals of the West will not be met. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیکھیے کہ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں جو ریڈ آرمی تھی وہ ایران میں گھس آئی تھی. صحیح. وہاں انہوں نے 2 ملک اسٹیبلش کیے, ایک کا نام مہاباد تھا جو کردستانی دا پیپلز ریپبلک آف کردستان جو کمیونسٹ تھے کرد ان کا, اور ایک اذربائیجان پیپلز ریپبلک آف اذربائیجان ود ان. اور ان ویسٹرن کنٹریز کا آپ کے پریزیڈنٹ ٹرومن اور چرچل صاحب کو یہ دہشت تھی کہ روس کی آرمی ایسٹ میں جاپان کے جو شمالی جزیرے ہیں کیورائل آئلینڈز اس میں انہوں نے قبضہ کر لیا, اور ود ان 2 weeks ریڈ آرمی جو تھی اس نے جاپان کا تمام وہ ایریا جو نارتھ ایسٹ میں انہوں نے کہا دے وائپ دیم آؤٹ. امریکہ اور برطانیہ کے پاس فوج نہیں تھی اور روس کے پاس دے ہیڈ 2 million soldiers armed. دوسری جنگ عظیم جنگ لڑی ہے روس اور جرمنی کے بیچ میں, یہ باقی سب تو جسے کہتے ہیں شیکڑی میکڑی تھے, چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں. اس فیئر سے برٹن اس وقت واز اے سینئر پارٹنر کمپیئر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. دے وانٹیڈ ملٹری بیسز. جب انہوں نے کانگریس سے کہا یہ بات, اور اس وقت مینن صاحب اور پٹیل بھی شاید لندن میں تھے, دے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ اٹ. جب وائس رائے اس وقت تھے ویول, لارڈ ویول, جب جناح صاحب کے پاس بات یہ آئی
تو جناح صاحب نے کہا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو مسلمان ہیں, کمیونسٹوں کے ویسے ہی دشمن ہیں, اور یہ ہندو جو ہیں یہ کیا لڑیں گے آپ, ساری فوج جو ہے آپ کی برطانیہ کی انڈین فوج وہ تو پنجاب سے ہوتی تھی. اس بیسس پہ 1946 کا الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو دوسری جب جولائی 45 میں انگلینڈ میں الیکشن ہوا تو چرچل ہار گئے. ایوری ون واز شاکڈ. لیبر پارٹی پرائم منسٹر ایٹلی کی پہلی حکومت بنی, اور جب لیبر پارٹی کے کنونشن میں لوگوں نے پوچھا کہ جسے کہتے تھے انڈیا واز دی جویل ان دی کراؤن آف برٹش امپائر, ڈیلیگیٹس نے کہا وائی آر یو بریکنگ اٹ اپ. تو بیون جو تھے دا سیکرٹری آف اسٹیٹ سیڈ دیٹ وداؤٹ دی ڈویژن آف انڈیا وی آر ڈیوائڈنگ انڈیا ٹو مینٹین دا سیکورٹی انٹرسٹ آف دا ویسٹ ٹو تھوٹ سوویٹ ایکسپینشن ان دا مڈل ایسٹ. ایک لمحے کے لیے رکنا پڑے گا, میں ایکسکیوز. ناظرین کرام, بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ رہیے. ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے فاؤنڈیشن کی, قائد اعظم کی کیا ڈیل تھی برٹشرز کے ساتھ, پاکستان میں کہاں پر کدھر دراڑیں پیدا ہوئی اور وہ دراڑیں کس طرح گرو کرتی ہوئی پاکستان کی شکل میں سامنے آئی. پاس ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے فیوچر کے اوپر. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, پلیز ساتھ ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے. سر ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا, تو آپ فرما رہے تھے کہ برٹشرز کے ساتھ جو ہماری قائد صاحب کی ڈیل تھی, یہ جو کانگریس کا اس وقت مسئلہ تھا, کانگریس کو جو پریشانی تھی وہ یہ کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے 500 جو آزاد حکومتیں بن سکتی تھیں ہندوستان میں, جس میں کشمیر, حیدرآباد, بھوپال, پٹیالہ, خیرپور, بھاولپور, یہ کلات, یہ جو ریاستیں تھیں, کانگریس کا یہ ڈر تھا کہ اگر انگریز ان کو آزادی دے کے وہاں خاص طور پہ کشمیر میں اور سوات اور یہ چھوٹے چھوٹے وہاں بیسز اسٹیبلش کرے گا تو کیا انڈین نیشنل کانگریس کا ایم تھا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے. صحیح. ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ جناح صاحب جو 46 کا الیکشن لڑنے میں, جس میں انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیا الیکشن کے بعد, اور جس میں کلکتہ میں قتل و غارت ہوئی, they never estimated that Jinnah could pull this off. اب یہ محمد علی جناح کی آپ یہ سمجھیے کہ ایز اے لائر بریلینس تھی, لیکن آپ کے کرمنل ڈیفینس میں یا سول لا سوٹس میں یور لائر میں بی ویری گڈ, بٹ ونس ہی از ون دا کیس ہی ڈزنٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو. یہی ہوا پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو نہ صرف اپنی مادری زبان گجراتی نہیں, اچھی نہیں بول سکتا تھا, اردو نہیں, کوئی نہیں, جو شراب پیتا تھا, سور کھاتا تھا, ایک زوریسٹرین عورت سے شادی کر رہا تھا, اس کو آپ نے ایک امام کی شکل میں چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی اور اچکن جوتیاں پہنا کے پیکج کر کے آپ نے ڈیل آفر کی کہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. انہیں کیا پیسے وغیرہ ملتے تھے, کتنا کچھ کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو برٹش گورنمنٹ 6 لاکھ روپیز پر منتھ فنل کر رہی تھی فرام دا پرنسلی اسٹیٹس فار دا مسلم لیگ ان دا 1946 الیکشن. وہ پیسہ اس طرح تھا کہ جو یہ تھے راجہ مہاراجہ تھے مسلمان چھوٹے موٹے, خاص طور پہ نظام حیدرآباد کے, ان کو دیتی تھی برٹش گورنمنٹ پیسہ, وہ پھر آگے مسلم لیگ کو ڈونیشن دیتے تھے. اس کا ذکر اپنے کیا نام ہے خاکسار پارٹی کے جو نام میرے سے جا رہے, جو جن کا بیلچا سمبل ہوتا تھا پنجاب میں, جن پہ جناح صاحب کے اسیسنیشن اٹیمپٹ کا بھی, ان میں احراری بھی تھے, خاکساری بھی تھے, ان کے ریکارڈز میں سب ہے. بٹ اس سب کو آپ جانے دیں, پاکستان جب ایک دفعہ بن گیا, جب انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, جب مولانا آزاد نے پھر جا کے جامع مسجد میں مسلمانوں کو ایک جمعے کے خطبے میں بہت سخت زبان سے بات کی کہ اب رو رہے ہو میرے پاس, اب لٹ پٹ کے آئے ہو, جب میں کہتا تھا کہ اس شخص کی بات مت سنو کہ مسلمانوں کا انٹرسٹ بٹوارے میں نہیں ہے, اب 3 جگہ جو بٹ گئے ہو, آپ وہ سب پڑھیے تو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان نے مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن جناح صاحب کا گھر تو بمبئی میں ہے, پھر تو آنا جانا رہے گا. کئی لوگ یو پی سے پاکستان آ کے پھر واپس گئے اور آتے جاتے تھے کیونکہ ریلوے زمانے میں فری ہو گئی تھی پاکستان سے. ہم نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو ہم
کسی صورت سمجھداری سے کرتے، ہماری مینٹالٹی وہی رہی کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں کو یوں مار دیتا ہے. ہم نے فوج اور ان کو بھیج دیا بیچ میں. یہ تھوڑی سی بات مائیگریشن کے حوالے سے کر لیتے ہیں. جو مہاجر یہاں آ کر آباد ہوئے وہ کس حد تک سیلفش تھے اپنے تمام پلانس کے اندر؟ سیلفش نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں، پنجاب پر تو ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، پنجاب پر اس سے پہلے بھی تنقید ہوتی ہے. پنجاب کا دیکھیے کوئی رول جو تھا انتہائی ڈینجرس رہا ہے پورے پاکستان میں، چاہے ان کا احمدیوں سے تعلق ہے یا اردو بولنے والوں سے یا ڈیرہ غازی خان میں بلوچوں کے ساتھ ہے یا بہاولپوریوں کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ. آج کل پنجاب کو خود نہیں پتا کہ وہ کون چیز ہے. میں خود پنجاب سے ہوں، ہمیں اپنے گھر میں ہمیں پنجابی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس قدر انفیریورٹی کمپلیکس ہے پنجاب میں کہ اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں. لیکن جو لوگ انڈیا سے آئے ان کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے وہ کیوں آئے. ہمارے جو پیرنٹس، ہم بمبئی سے آئے نومبر میں ایک سمندری جہاز سے آئے، تو اس روٹ سے بہت کم لوگ آتے تھے. اب بھی ہماری فیملی ہے، میری جو دادا تھے دادی تھیں وہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے، ان کے وہ فیملی سپلٹ ہو گئی. لوگ بڑی آئیڈیالوجیکل پیورٹی سے آئے، اس ذہن سے کہ ہم ایک نئی صبح مسلمانوں کے لیے ایک رینیسانس آئے گا. یو پی سائڈ کے جو مہاجر تھے بہار کے، ان کو یہ تھا کہ ایک دفعہ پاکستان جا کے پھر ہم دلی پہ واپس آ جائیں گے محمود غزنوی کے ساتھ. ایک ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، ہم دلی پھر آنا ہے ہم نے. یہ تو پولیٹیکل کانشیسنس نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل کانشیسنس تھی. آپ دیکھیے کہ 90% یو پی کا مسلمان تو نہیں آنا پاکستان. وہی چیز نظر نہیں آئی انہیں کہ ممکن ان کو نظر آئی، ابوالکلام آزاد کو نہیں نظر آئی. جو لوگ تامل مسلمان ہیں، ملیالی مسلمان ہیں، جو آندھرا میں رہتے ہیں، وہ تو نہیں آیا پاکستان. مگر پھر بعد میں جو ان کا حشر ہوا، تھوڑا سا آگے چلیے. دیکھیں حشر تو یہ ہوا جب ان کی پٹائی کی یہاں پر پاکستان میں جو شکل، پاکستان میں پٹائی نہیں کی. دیکھیے یہ جو یہ سب غلط بات ہے. مہاجروں نے تو حکومت کی پاکستان پہ. آپ نے بنگال میں جا کے اردو نافذ کر دی. مظلومیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں الطاف. یہ اب کرتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں، اب کرتے ہیں نا. آپ کی امنگ کیا تھی وہ امنگیں پوری نہیں ہوئیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہ زیادتی ہوئی. اگر آپ کی امنگ یہ تھی کہ اس سرزمین میں اور تو کوئی جانور رہتا نہیں ہے، ہم آئیں گے اور بس یوں لکھنؤ بنائیں گے یہاں پہ. اب دیکھیے کراچی میں کسی محلے کا نام انڈین شہر سے الگ ہے. دلی کالونی، بہار کالونی، یو پی برار، سی پی برار سوسائٹی، سب کا ایک امید ان کو یہ غلط دلائی گئی. لیاقت علی خان اور یہ تمام جو یو پی کے نواب تھے کہ ہم جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں رہتا اور ہم وہاں ایک پاک ملک بنائیں گے جس کا نام پاکستان ہوگا. وہ یہاں انہوں نے دیکھا یہ سندھی اور یہ بلوچ یہ کون لوگ ہیں یہاں پہ. مگر پنجاب تو ان کے مقابلے میں اسمارٹ تھا. پنجاب کا کردار یہ رہا ہے کہ نہ فیض نے پنجابی میں شاعری کی نہ اقبال نے. معاف کیجیے گا، اس کو اس انفیریورٹی کمپلیکس میں کہ ہم اردو کے بہت بڑے وہ کیا کہیں گے بڑا احسان ہم نے کیا اس زبان پہ. اور جناب کمال زبان پہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے زبان پہ احسان کا زبان کوئی شخصیت ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہ شیکسپیئر نے انگلش پہ احسان کیا ہو یا ٹولسٹوئے نے روسی پہ کیا ہو؟ یہ کہاں سے؟ یہ تو صرف ہماری ایک فیوڈل میڈیول مینٹالٹی ہے کہ ہم نے اردو کو زبانوں کے درجے دیے ہیں کہ ٹاپ اے گریڈ عربی، پھر فارسی، پھر اردو اور پھر کچرا نیچے، جس میں گجراتی، بلوچی، سندھی، پنجابی. اسی لیے پنجاب میں آج تک پنجاب کی اسمبلی میں پنجابی میں تقریر نہیں کوئی کر سکتا. آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یو پی کی یا اسمبلی میں کوئی ہندی میں نہ بولے یا سرحد کی اسمبلی میں کوئی پشتو نہ بولے. یہ صرف پنجاب کا کام ہے کہ وہاں آپ پنجابی زبان میں پنجاب میں اس کی اسمبلی میں، اور یہ نہیں کہ کسی مہاجر نے کہہ دیا کہ آپ نہ بولیں. یہ خود اپنے آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی شرمندگی ہے کہ اگر کوئی پنجابی میں بات کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کسی گاؤں کا ہوگا، ان پڑھ ہے. اچھا، ادھر دوسری طرف بلوچی اور پٹھانوں کا کیا حال ہے؟ ان میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے ایسا؟ دیکھیں اب دونوں کا آپ دیکھیے. صوبہ سرحد جس کا نام پختونستان ہونا چاہیے تھا، اس کو آپ نے ایک انگریز کی بنائی ہوئی سرحد ڈیورنڈ لائن سے کہہ دیا کہ یہ ہے تمہاری سرحد. اگر پنجابی کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اس کا جو کوئی 100 سال
1000 سال سے ایک خطہ ہے، اس کو انگریز نے ڈیوائڈ کیا اور مسلمان پنجابی بڑا خوش ہے کہ وہ برباد ہو گیا. تو کیا یہ لازمی ہے کہ پٹھان کو بھی آپ کہیں کہ تم جو جلال آباد میں رہتے ہو، تمہارا بھائی رہتا ہے پشاور میں، تم لوگ 2 ملکوں میں ہو؟ تو آپ کو تو یہ ریکنسائل کرنا تھا نا افغانستان کے ساتھ. آپ نے پہلے ہی افغانستان سے دشمنی لی، اور افغانستان واحد ملک ہے جس نے پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں ایکسیپٹنس کے لیے اٹ ووٹڈ اگینسٹ پاکستان، ناٹ ایون انڈیا، افغانستان ووٹڈ. پشتونوں میں جب آپ نے جناح صاحب کی اپنی زندگی میں سلوٹر ہوا اگست کی 6 تاریخ کو، اگست کی 6 تاریخ کو 1947 میں، اپریل میں انہوں نے ایک لا پاس کیا فار انڈیفینٹ ڈیٹینشن اینڈ آربیٹری اریسٹ. جناح صاحب ایز گورنر جنرل سائنڈ اٹ، اینڈ آئی تھنک اس علاقے کا نام باربرا ہے، جہاں 400 آدمی مرا یا زخمی ہوا. خان عبد القیوم خان کی گورنمنٹ بنی آفٹر ڈاکٹر خان صاحب گورنمنٹ واز ڈسمسڈ، اور لوگوں کی پیسفل ریلی جو تھی، سرخ پوش کہلاتے تھے یہ خدائی خدمتگار، پہلا میسیکر پاکستان میں جناح صاحب کی اپنی زندگی میں ہوا. لوگ کہتے ہیں وہ بیمار تھے. تو بھائی اپریل 6 کو جو آپ نے NWFP پبلک سیکورٹی آرڈیننس پاس کیا، جس کے اندر اینی ون کین گیٹ اریسٹڈ اینڈ بی ڈیٹینڈ فار اینی لینتھ آف ٹائم وداؤٹ گوئنگ ٹو کورٹ، یہ لا جناح صاحب کا دیا ہوا، کسی فوجی کا نہیں ہے. تو ضیاء صاحب اپنے جناح صاحب آف کورس پولیٹیکلی اتنے دانشمند تو ہوں گے کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ لائر تھے، وہ پولیٹیشین نہیں تھے، اور نہ ان کا ویژن تھا کوئی. انہوں نے اسلامی تاریخ نہیں پڑھی تھی، ان کو نہ امیدوں کا یا عباسیوں کا پتہ تھا. وہ شیعہ ہو کے سنیوں کی نماز پڑھ لیتے تھے. اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولے نا ہم سے. میں سنی ہوں، میری بیوی شیعہ ہیں، وہ نماز شیعہ کے طور سے پڑھتی ہیں، میں نے تو نہیں کہا ان سے، یا وہ تو نہیں مجھے کہتی. یہ تو نہ کریں نا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کہ آپ کا جنازہ جو ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ کا ایک پرائیویٹ رسم الگ ہوتی ہے اور پبلک میں آپ کو ایز اے سنی دفنایا جاتا ہے. کتنا جھوٹ بولے گی یہ قوم، اور اس کے بعد کہے گی کہ یہ میں بات کروں 47-48 کی. طارق تھوڑے سے ایکسکیوز چاہوں گا. ناظرین کرام ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے. قائد اعظم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ڈیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، برٹش کے ساتھ ہمارا کیا کانٹیکٹ تھا، پاکستان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پنجاب کا کیا رول ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، مہاجر جو ہیں کس ایلیوژن میں ہیں اور کس طرح سے مظلوم اور کیا نہیں ہے وہ ایک شکل سامنے آ رہی ہے، اور پاکستان میں جو ایک الگ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے اپنے بلوچستان میں اور سرائکی اور ہزارہ حصوں میں، وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کیسی تحریک چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اگلے سیکشن میں، تاکہ ہم پاکستان کے فیوچر پر نظر ڈالیں اپنے پروگرام کے آخری سیکشن میں. ساتھ ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاسورڈ پروگرام چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے اس وقت. طارق صاحب مجھے بتائیے، اس موضوع پر گفتگو میں کرنا چاہوں گا، ناظرین یقیناً انٹرسٹ لیں گے. آخر یہ جو سیپریشن کی تحریک چل رہی ہے، بلوچستان، ہزارہ، سرائکی، ان صوبوں میں ان جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کی روٹس ہیں یا یہ محض سندھو دیش کے نعرے کی طرح کا کوئی ایک بن جائے گا دھندلا؟ دیکھیں، ہزارہ کے لوگ پاکستان سے الگ تو نہیں ہونا چاہ رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ ایک الگ بناؤ، ہماری ثقافت الگ ہے، ہم ہند کو زبان بولتے ہیں. اور جو صوبہ پختونخوا کے پشتون ہیں ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ جانا چاہتے ہیں آپ، اس میں کمپلیکیشنز ہیں. بلوچستان الگ ہونا چاہتا ہے صحیح، اور بلوچستان کے الگ ہونے کا ایک لیجٹمیٹ جواز بھی ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ، جہاں سندھو دیش والے کہتے ہیں الگ ہونا چاہیے، ان کا سٹینڈ غلط ہے. وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن سندھ اسمبلی نے ووٹ کیا پاکستان کے لیے. یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ صوبہ سرحد کی طرح جہاں خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے ایک ریفرینڈم کرایا اور اس طرح ہے. سندھ opted to join پاکستان legitimately. That's separate. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، کلات was an independent state, independent from India and Pakistan. جیسے برما یا بھوٹان یا سکم، یہ الگ الگ، نیپال ہے. It was a separate country. اگست 11 پاکستان بننے سے 3 دن پہلے کلات واز این انڈیپینڈنٹ کنٹری. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اناؤنسمنٹ ہے پاکستان انڈیا کی آزادی کا، اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے دیٹ پاکستان ایکنالوجز دی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ
آف کلات. برٹش بلوچستان جو تھا اس کا کلات سے تعلق نہیں تھا، وہ علاقہ شمال میں تھا جس کے اندر بگٹی مری ایریا آتا ہے اور یہ کوئٹہ کا ایریا. یہ ہم کنفیوز کر دیتے ہیں. سردار بگٹی، اکبر بگٹی نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، ہی جوائنڈ اٹ. جو کلات کی دو پارلیمنٹس تھیں، لوور ہاؤس اپر ہاؤس، دے ڈکلیئرڈ دیئر انڈیپینڈنس، اور یہ محمد علی جناح ان کے لائر تھے جنہوں نے ان کو انڈیپینڈنس دلائی فرام برٹن. کیونکہ کلات کا تعلق ڈائریکٹ وائٹ ہال سے تھا، ان کا وائس رائے آف انڈیا سے تعلق نہیں تھا. اور یہ جو 500 پرنسلی اسٹیٹس تھے جن کے ہیڈ نواب بھوپال تھے، اس میں کلات شامل نہیں تھا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو الگ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواز ہے، ان کے پاس لیگل رائٹس ہیں کہ آپ نے 1948 کے اندر فوج بھیج کے ایک آزاد ملک پہ قبضہ کیا اور اس کے رولرز کو آپ نے کل کیا، وہاں 4 خانہ جنگیاں چل چکی ہیں. یہ ہے. جہاں تک بہاولپور ہے یا یہ وہ علاقے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ صوبہ بننے کی اجازت دی جائے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی صوبے کی بھی موومنٹ ہے اس میں ایک لیجیٹمیسی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اسے بننا چاہیے، لیکن ایک ثقافتی زبانی طور پہ سندھ اور کراچی 2 اس قدر مختلف جگہیں بن گئی ہیں پچھلے 65 سال میں کہ سروائیول ہمارا. اب بات یہ آتی ہے کہ ایسٹ پاکستان جو میجورٹی پاکستان تھا وہ ختم ہو گیا. جو بھی نام ہے اس وقت ایک ملک ہے. کیا ہم اس ملک کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی ایک گروپ نہیں کہہ سکتا. پاکستان از اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ جس کے اندر بلوچوں کی زبان اور بلوچوں کی ریپرزنٹیشن الگ ہے. وہ میر غوث بخش بزنجو کو محمد علی جناح سے کہیں زیادہ عزت دیتے ہیں. اسی طرح سرحد کے یا پختونخوا میں جو باچا خان کی ایک پوزیشن ہے دیٹ از فار بیونڈ خان قیوم خان اور محمد علی جناح. جناح صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ یا پنجاب میں ہیں یا اردو اسپیکنگ کراچی کے لوگ ہیں اور کہیں ان کا نہیں ہے. سندھ آپ کا اس وقت سیپریٹسٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پچھلے کوئی 30 سال سے وہاں پیپلز پارٹی کی فاؤنڈیشن ہے جو ایک پاکستان فیڈرلسٹ پارٹی ہے. میرے حساب میں، اینڈ آئی کین بی رانگ، اگر پاکستان کی یہ جو 4، 5 یا 6 صوبے ایک لوز فیڈریشن میں نہیں بنے اور پاکستان آرم فورسز کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پاکستان نہیں بچے گا. یا آپ پاکستان فوج کو رکھیں یا پاکستان کو. یہ تو بڑا مشکل سینیریو ہے. تو پھر آپ ان جنرلز کو جو یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جو یہاں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، جن کی تنخواہ ہوتی ہے 10,000 اور ان کا خرچہ ہوتا ہے ₹1,00,000 دن کا، یہ $1.5 ملین کی گھڑیاں بنا کر رہ رہے ہیں ٹھاٹ سے. یا تو آپ پاکستان فوج رکھ سکتے ہیں یا پاکستان رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان چاہیے تو ان تمام جنرلز کو کہیے کہ اپنا اپنا جتنا لوٹنا ہے جی بھر کے، جس جنرل نے جتنا لوٹنا ہے اپنے اپنے جج کے ساتھ، جس جج نے لوٹنا ہے، جس چودھری جس شیخ نے لوٹنا ہے، خدا کے واسطے پیسہ لو اور یہاں کینیڈا آ جاؤ، ہم ان کو یہاں دیکھ لیں گے. اس ملک کو چھوڑ دو. کیونکہ جب تک پاکستان فوج اور اس کے رشتہ داروں کے جو سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بےایمان لوگ پنجاب کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ نہیں رکے. اور وہ صرف لوٹتے اس لیے کیونکہ ان کے پاس فوج ہے. نہ مہاجر نہ بلوچ یہ لوٹ سکتا ہے اگر اس کی نیت بھی اتنی خراب ہو. نہ پٹھان بھی آج کل کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پاکستان آرمی میں پشتون جنرلز بھی ہیں. یو کین ایدر ہیو پاکستان اور دا پاکستان آرمی. لیٹس ٹیل می سم تھنگ لائک کہ کیا پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد کس شکل میں ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا یا ایک نئی شیپ؟ ہم پریڈکشن تو نہیں کر سکتے. مجھے اتنا پتا ہے تاریخ سے اقتصادی طور پر ہم جس طرف کھڑے ہیں، جس جو اوور آل جنرلی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اقتصادیت ہوتی کیا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ گوگل بغیر کچھ چیز بنائے $100 بلین کمپنی کیسے بنتی. ہماری انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس بھی از بیس لیس. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پچھلے 500 سال کو آپ لیجیے، 50 سال سے زیادہ کوئی بارڈر ایک جگہ نہیں رہا. تبدیلی ممکن ہے.
Borders have to change by the laws of physics, the laws of movement of people, population growth, economy. اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ law of changing borders is a reality, اگر یا تو اس پہ ہم اختلاف کریں کہ آپ دیکھیے USSR کا بارڈر چینج ہوا ہے, انڈیا کا بارڈر چینج ہوا ہے, پاکستان کا بارڈر چینج ہوا ہے, ایران کا, سعودی عربیہ کا, آپ جو ملک اٹھائیے اس کے بارڈر شفٹ کیے ان لاسٹ 50 ایئرس. حجاز اور نجد کا تو نام ہی غائب ہو گیا. تو اگر یہ قانون ہے, نیچرل قانون ہے, تو آپ امیجن کریے کہ 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد وہ خطہ جو پاکستان کہلاتا ہے اس کے بارڈر کیا ہوں گے. سوری ٹو انٹرپٹ, پاکستان جس گندی پٹی پر, میں لفظ گندہ خاص طور پہ یوز کر رہا ہوں, جس گندی پٹی پر واقع ہے, یہ جو پورا کا پورا روٹ بنتا ہے جس کو ہم روڈ میپ کہتے ہیں, جناب ترکی سے چلیں, ایران, اور ایران سے چلیں پاکستان چلیں افغانستان, اور پھر سوویت یونین, تو یہ جو ہٹ بنتی ہے یہاں سے, تو وہ جو بستیاں آباد ہیں, وہ جو وہاں انسان ہم جیسے بستے ہیں, ہم خود وہیں کے لوگ ہیں, تو ہمارے اوپر یہ عذاب نازل رہے گا. ہمارے کیا عذاب کی زمین جو ہے وہ نا لوگوں کو, اگر تو کیوں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, چینج نہیں ہوگی, وہ جگہ تو وہ روٹ تو وہ بنا رہے گا, طاقتیں تو ٹکراتی رہیں گے اپنے نہیں, جو شہر نہیں بدلتے, تو وہ شہر نہیں بدلتے, ملک کی بدلتے ہیں. چاہے کراچی انڈیا کا حصہ تھا, یا سندھ آزاد سندھ حکومت کا تھا, یا بلوچستان کا حصہ تھا, وہ وہیں ہے. بغداد جیسے عباسیوں نے بنایا تو وہ تو منگولز کے ہاتھ میں بھی آیا, وہ بارڈر شفٹ ہوتا تھا. وہاں کے بھاگے ہوئے لوگوں نے بہاولپور میں عباسی حکومت بنائی, عباسی خلیفوں نے. شہر نہیں بدلتے, ملک کے بارڈرز بدلتے ہیں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لاہور رام کے بیٹے لو کا شہر ہے, اور قصور کیش دوسرے بیٹے کا شہر ہے. دونوں شہروں میں ایک ہندو نہیں رہتا آج کل, لیکن 5000 سال سے یہ شہر تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا, بالکل بارڈر شفٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سے دیکھنا ہے کہ اگر یہ بارڈر شفٹ کرتے ہیں تو ان کی کیا صورتحال ہوگی, بارڈر کیسے ہم بچا سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ پٹھان جو یا پشتون شخص جو رہتا ہے افغانستان میں اور پختون صوبے کے اندر, وہ تاریخ میں کبھی ایک ملک نہیں بنے گا؟ It is absolutely possible in the near future that will be a separate country. آپ بتائیے کہ پاکستان میں پشتونوں کو 3 حصوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے, جسے صوبہ سرحد کہتے ہیں, فاٹا کہتے ہیں, اور بلوچستان کا پشتون ایریا. ایک ہی لوگوں کو آپ نے 3 صوبے میں کاٹ دیا, اور پنجاب کو ایک ہی صوبے میں رکھا, اور آس پاس کے سارے علاقے ڈیرہ غازی خان سے بہاولپور اور سرحد کے علاقے لے کے اس کے اندر ڈال دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آئندہ, جو آج خوشحال خان خٹک پیدا نہیں ہوا ہے اس وقت, یا آج جو پیدا ہوا کہیں چرسدے ہیں یا پشاور میں عید کے دن, کیا وہ 20 سال بعد نہیں بن سکتا دوسرا بادشاہ خان؟ کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ ڈیورنٹ جو ہے, یہ کون ہے ڈیورنٹ؟ یا بلوچستان پہ 3 ملکوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, پاکستان, ایران اور افغانستان, تو میر غوث بخش بزنجو کا بھی کوئی پوتا پیدا ہوگا نا, گل خان نصیر کا بھی تو کوئی پوتا پیدا ہوگا نا. کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بم بنایا پنجاب نے اور ایکسپلوڈ کر دیا بلوچستان میں, تمام شہر کے شہر برباد ہو گئے, کینسر پھیل گیا پورے بلوچستان میں, اور ڈاکٹر AQ خان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. تو یہ تمام تضاد جو ہیں جو ملک توڑتے ہیں, یہ صرف اسی وقت ریکنسائل ہو سکتے ہیں اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن ایوالو ہو کے ایک کنفیڈریشن بنے یا لوز فیڈریشن بنے, جیسے شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس تھا, اور فوج سے کہا جائے کہ ہمیں معاف کرو, تمہیں جنگیں لڑنی ہیں, جا کے کہیں فلسطین میں جا کے لڑاؤ. ہندوستان کا کوئی ارادہ نہیں ہم پہ حملہ کرنے کا. اگر کرنا ہوتا تو 1971 میں جب پاکستان کے فوجیوں کے پاس کمبل اوڑھنے کے لیے نہیں تھے دسمبر میں, وہ آ کے لاہور پہ قبضہ کر لیتے. صاحب ایک تھوڑا سا وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین کرام, چیزنگ معراج دا جیو از ناٹ مائی اینیمی کے رائٹر طارق ہمارے ساتھ ہیں, طارق فتح, اور موضوع بہت اہم ہے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہوگی. اگلے سیگمنٹ میں ممکن ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا سینیریوز بنتے ہیں دونوں صورتوں میں, اگر ٹوٹ جائے تو, اور اگر نہ ٹوٹے تو پاکستان کس طرح نظر آتا ہے آج کے 50 سال کے بعد. ساتھ رہیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. موضوع بہت اہم ہے, بہت ہی برننگ ٹاپک ہے.
مستقبل کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی حال کی بات اور کر لیجیے. یہاں لڑکے مر جاتے ہیں کراچی میں, ہاں, اور یہاں وہاں اسرائیل کے خلاف یوم قدس منانے کے لیے ادھر نکل, کیا ہے کنیکشن؟ چائنا کا کیا رول ہے؟ ہم کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس پورے؟ یہ 2-3 آپ نے بڑے اچھے سوال کر لیے. میں پہلے کراچی میں جو بچے ہمارے مرے ہیں, جی ہاں, جو بس اڑائی گئی, جی جی, آپ اس کی صرف آئرنی دیکھیے کہ اس سے پہلے 20 لوگوں کو شمالی علاقوں میں لوگوں کو اتارا گیا, ان کی قمیض اتاری گئی, ان کو دیکھا گیا کہ ماتم کے نشان ہیں, 20 لوگوں کو آپ نے کل کر دیا. کراچی کے جو بچے تھے شیعہ, ان کو ان سے کوئی محبت نہیں کچھ, جی ہاں, پاکستان میں 20 لوگوں کے قتل پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. صحیح. ان شیعہ بچوں نے کہا کہ آیت اللہ خمینی اپنی قبر سے کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ بس میں بیٹھ کے جا رہے تھے یوم القدس منانے. صحیح. مجھے آپ بتائیے کہ یہ ذہنی بیماری کیا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ میت ہو جائے اور آپ کہیں ایسا کرنا, میں ذرا ایک جلوس اٹینڈ کر کے آتا ہوں, ابھی 2-4 امریکہ کو گالیاں دے دوں تاکہ چین آ جائے مجھے, پھر میں آ کے ان کا, ان کو سنیوں نے مار دیا. صحیح. تو ہمارا کانسیپٹ آف آ نیبرہڈ, ہمارا محلہ, ہمارا شہر, ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک اسی طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے فلسطین, پھر بوسنیا, پھر میرے خیال ہے ویتنام, پھر ہیوگو شیویز, کراتے نازم آباد کی تو بات ہو ہی جائے گی آخر میں. تو وی ہیو اپ سائڈ ڈاؤن پرائرٹیز. اب آپ نے چین کی بات, چائنا کی بات. چین میں اس رمضان میں چینی حکومت نے کہا خبردار جو اتنے لمبے روزے رکھے نامعقول, بس 2-3 گھنٹے کے روزے رکھو جو سردیوں میں آتے ہیں, یہ 12 گھنٹے کا روزہ ٹانگیں توڑ دیں گے ہم. 500-600 مسلمان کو انہوں نے ٹکا دیا. ایک پاکستانی ایسا نہیں جس نے کہا کہ ہمارے مسلمان کے ساتھ کیا کہا. انہوں نے کہا تو چین ہے جناب, انہوں نے مارن دیو, ایتے اپنا یار ہے, جو کرے گا ٹھیک ہے. چین جن نے بھی مسلمانوں کو مار سکتا ہے نا, اللہ کا شکر ہے, کیوں کہ چین امریکہ کا دشمن ہے. جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ چین کی کوئی 5 سے 20 ہزار تک کی فوج اس وقت ہمارے شمالی علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک شخص کو وہاں نوکری نہیں ملتی. چین جہاں انویسٹ کرتا ہے اپنے مزدور لاتا ہے, اپنی تنخواہیں, اپنا کھانا, نہ وہ کچھ خریدتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. چین کا انٹرسٹ ہے بلوچستان کے پورٹ سے, وہاں کے سلور سے, وہاں کے کاپر مائنز پہ, سینڈک پہ قبضہ کرنا, وہاں جو تیل ہے وہ اس کا انٹرسٹ ہے. چین کا انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ہے. چینیوں کو تو پاکستان سے اگر حکارت دیکھنی تو آپ ٹورانٹو کے عربک مینٹیلٹی, کون سی مینٹیلٹی کہ ہم اپنے, یہ غلاموں کی عربک مینٹیلٹی نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی عرب کو دیکھا ہے جس نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں؟ کوئی ترک آپ کو ملا ہے ٹورانٹو میں جس نے کہا؟ یہ ہے جو آپ کا دوست ہے اس پہ آپ شبہ کرتے ہیں, جو دشمن ہے اس پر آپ, یہ ایک کیریکٹرسٹک میں نے مڈل ایسٹ میں دیکھی ہے کہ عرب کلچر ہے, مڈل کلاس کلچر سیاسی, کہ اپنے دوست پہ آپ انتہائی شبہ کریں اور بدتمیزی کریں, اور جو دشمن ہے اس کی انتہائی عقیدت کریے. اور اس کو آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں سے زیادہ پرو پیلسٹینین, پرو عرب دنیا میں کوئی لوگ نہیں ہیں, اور جتنی زیادتی پاکستانیوں کے ساتھ عرب کرتے ہیں کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. لیکن اگر وہی امریکن جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کو لینے کے لیے 5-6 سعودی تو آئے بائے کھڑے رہتے ہیں. جی. تو اس مینٹیلٹی کو ہم نے اڈاپٹ. تھوڑی سی بات کر لیجیے مستقبل کے حوالے سے, ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, لیکن دونوں سینیریوز میں کیا شکل دیکھتے ہیں؟ اگر ٹوٹ جائے تو, اور نہ ٹوٹے تو, اور کیا ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ. دیکھیں اب ٹوٹے گا تو نہیں پاکستان, کیونکہ میں تو ہمارے جو بلوچ موومنٹ ہے جس میں ڈاکٹر اللہ نواز اور بلوچستان نیشنل پارٹی اور سردار عطا اللہ مینگل, سردار خیر بخش مری سے بھی میری واقفیت ہے. پاکستان بچ سکتا ہے اگر آپ باعزت طور طریقے سے لوگوں سے بات کرنا چاہیں. اگر آپ نے جس قسم کے خضاب لگا کے منسٹروں کو آپ بھیجتے ہیں, وہ کیا نام ہے آپ کے منسٹر آف سیکیورٹی کا جو سیالکوٹ سے ہے, انتہائی بدتمیز قسم کا پولیس آفیشل, پیپل پارٹی کا ہی ہے, آئی فرگیٹ ہز نیم. دا وے دے ٹاک از ایبسلیوٹ آؤٹ آف اگنورینس. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو چودھری ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بلوچستان سے کیا تعلق ہے؟
چودھری صاحب بلوچستان کے مسئلوں پہ اتنا نہیں بولتے. چودھری صاحب پیسے تو اکٹھا کر لینا چوری سے, اپنے بیٹے کی تو بتائیں نا. جہاں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس چور ہو جس ملک میں, اس میں بلوچوں کو کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں؟ آپ بلوچ جو نیشنلسٹ سے بات کریں, ان سے کہا بھائی ہم کو معاف کر دو, ہم کو طلاق دے دو, کسی طرح ہماری جان چھوڑو, ہمیں اردو, پاکستان, اتر پردیش, یو پی اور لیاقت علی خان سے اور محمد علی جناح سے نجات دو. ہم آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے, ہمیں چین سے زندگی رہنے دو, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بڑے خوش ہیں اس بات میں. آپ ان سے بات نہیں کرنا جانتے, کسی کو پتہ نہیں کہ بلوچستان میں جس سے آپ بات کریے کہ یہ تو سرداروں کا مسئلہ. آپ مجھے کوئی 2-4 ٹورانٹو کے بتائیے لوگ جنہوں نے بلوچستان دیکھا ہو. کوئی تربت گیا, کوئی خزدار گیا. میں نے تو 1 سال جیل بھی میں ماں کاٹی ہے. میں مکران کوس سے چاغی سب دیکھا میں نے, میں BSO کا ممبر تھا. اس قدر نیک لوگوں کے ساتھ اس قدر زیادتی, we don't deserve to even enter بلوچستان. وہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اگر ان کے ساتھ آپ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ. اب یہ تو نہیں کریں کہ اسامہ بن لادن کو تو چھپا کے رکھیں اور اکبر بگٹی کو مار دیں, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مائی باپ کون ہے. بہت مشکل سینیریو ہے یہ, بہت ہی مجھے تو لگتا ہے کہ پازیٹیو ہو سکتا ہے اگر جو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات پاکستان میں ہو جائے. جیسے ہمارا وہ ایک پنجاب سے ہی ہیں حسن نثار, اس ٹائپ کی گفتگو مذاق میں نہ لے جائیں اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک سیریس بات. یہ تو کوئی سمجھے کہ پاکستان منع کیسے, خدا کے واسطے. یہ تو نہیں کریں کہ ویسٹرن آتھرز کو آپ دیں $1 ملین اور والپورٹ کتاب لکھ رہا ہے اور فلانا کتاب لکھ رہا ہے اور جھوٹ ہیکٹر بولیتو کی کتاب لکھ رہے ہیں. آپ یہ تو نہیں کریں کہ MH اصفہانی کی پوتی کو کہہ دیں یو ناٹ اے پاکستانی. حسین حقانی صاحب کی بیٹی کو کہہ دیا نا, جس شخص نے اپنا گھر پاکستان, ایمبیسی دے دی پاکستان کو واشنگٹن میں, کوئی دے سکتا ہے, اس کو کہہ دیا کہ یو آر غدار. یہ رحمت اللہ علیہ کا جو ہمارا جو ایک کمبل ہے جو ہم سب پہ چڑھا دیتے ہیں, اور یہ جو ہماری جو, تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی شاید ہم کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتے, ہم کبھی بھی اوپن ڈائلاگ کر نہیں سکتے, کبھی بھی ہم اپنی جڑوں کو کھود نہیں سکتے, تو ہم کیسے تناور درخت کھڑا کریں. صرف یہ رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں, آپ دیکھیے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا لگاتے ہیں, محترمہ شہید محترمہ بے نظیر. آپ نارمل گفتگو نہیں کر سکتے کسی سے, یہ کیا ضرورت ہے لگانے کا, شہید محترمہ بے نظیر. واٹ از دس؟ کوئی روزویلٹ کو کہتا ہے ایسے, پریزیڈنٹ روزویلٹ از ڈیڈ. کسی نے لنکن پہ ایسی بات کی ہے, کسی نے لینن پہ ایسی بات کی ہے, گریٹ لیڈر. یہ صرف ہماری گفتگو اردو زبان کا بھی اس میں بڑا تعلق ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جنت کے بجائے ہر آدمی بہشت کہتا ہے, جیسے وہ A گریڈ اور B گریڈ کی پیراڈائز الگ ہے. اچھا خاصا ورڈ جنہ ہے, اس کی ٹرانسلیشن جنت ہے. نہیں, اس میں مزہ نہیں آیا, اس کو ذرا بہشت کرتے ہیں. بہن کو ہمشیرہ کہتے ہیں ہم, جسٹ ٹو امپریس پیپل کہ وی ہیو سیڈ سم تھنگ پروفاؤنڈ. تو وہ ہر سیاستدان لیڈر کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگا کے اس کو پیکج آپ کر دیتے ہیں. ناؤ ہی بیکمز اور شی بیکمز بیانڈ کرٹیسزم. عالمی طاقتیں جو ہیں ان کی جو آپس میں ایک ان کی جو انٹرسٹ ہے اسی ایریا میں, دیر از نو سچ تھنگ ایز عالمی طاقت ٹوڈے. دیر آر ملٹی نیشنل کارپوریشنز دیٹ آپریٹ not out of countries, they operate out of offshore accounts. $multi-trillion assets جو ہیں وہ لائچنسٹائن کے اندر اس وقت موجود ہیں, جو ایک یورپ کا سب سے چھوٹا ملک ہے, لکسمبرگ کے قریب. اچھا, ٹیکس ایویژن ہے. جو پچھلے 20 سال میں یا مارگریٹ تھیچر اور رونلڈ ریگن کی پرائیویٹائزیشن جو سسٹم تھا, اس نے یہ حشر کیا ہے کہ نہ پاکستان کا سرمایہ دار اور نہ امریکہ کا سرمایہ دار کسی کے کنٹرول میں. چائنا کی کمپنیوں کا یہ حال ہے کہ پیرو میں جا کے انہوں نے جو ٹن کا سب سے بڑا ریزروائر تھا, اٹ واز اے ماؤنٹین آف ٹن ان پیرو, دے باٹ اٹ, پورا پہاڑ اور اس کے محلے خرید لیے. کسی کو نہیں پتا کہ اس پہ کیا ٹیکس ہے, وہ انکم کہاں جا رہا ہے. تو کنٹریز ڈونٹ میٹر اینی مور. ملٹی نیشنل کارپوریشنز ویدر دے آر پاکستانی, انڈین اور سعودی کیپٹل کا تو انتہا ہے کہ آلموسٹ آل امریکن بینکس ناؤ آر ان دی کنٹرول. ہر امریکن یونیورسٹیز از ناٹ ان کنٹرول آف سعودی گورنمنٹ, سعودی کیپٹل. تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں, یہ اس پرانی 1960 کی گفتگو میں اینٹی امریکنزم میں ہم پھنسے رہے, تو وی ول ناٹ کم اے سولوشن. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ
کہ who is exploiting whom? Is it a country? اور کس نتیجے میں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں؟ کہاں ٹریڈ یونین موومنٹ موجود ہے؟ کہاں لوگ جو بالکل بے گھر ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جو 20 لوگ کراچی میں ایک کمرے میں رہتے ہیں، جو پھر دوسرے دن سیٹ کے گھر آ کے ایک سوری ٹو انٹرپٹ، پروگرام بالکل آخری لمحوں میں ہے، اور ایک لفظ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ایکسپلائٹیشن. کیا یہ کلچر ایکسپلائٹیشن، تہذیب کا پورا ایک ایکسپلائٹیشن تھا، یہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھا؟ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ ہمارا ماضی تو سمجھتے ہیں ایکسپلائٹیشن، مستقبل کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک جملے میں بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں شاید نئے مستقبل کی بتا دے گا؟ لیٹ می ایکسپلین اٹ دس وے. دیکھیں 1917 میں روس کا انقلاب آیا. 50 سال اس سے پہلے جو پیرس میں ہوا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 50 سال بعد پوری دنیا، وہ کتاب ہے 10 Days That Shook the World، جس کی وجہ سے آج ہمیں 2 ہفتے میں دن چھٹی ملتی ہے، 40 آور ورک ویک ہے، ویمنز رائٹس ہے، یہ سب جاتا ہے رشین ریولوشن پہ. کیا ہم کو پتہ ہے کہ اتنا غریبوں کے ساتھ زیادتی کر کر کے، چاہے وہ امریکہ کا سرمایہ دار ہے، چین کا یا پاکستان کا، کیا ہوگا حشر؟ وی کی ناٹ پریڈکٹ. بٹ میں یہ آپ کو ایک چیز پریڈکٹ کر دوں کہ اگر ہم نے اتنا ہی ظلم کیا عام انسانوں پہ، چاہے وہ گھر کے نوکر ہیں یا فیکٹری کے ملازم ہیں جو 16 گھنٹے کراچی میں کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اف یو ڈونٹ کریکٹ دیٹ، وہ اٹھیں گے اور آپ کو مار دیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. یہ ہے ہمارا فیوچر. ہم کو صرف پاکستان نہیں بلکہ اپنے محلوں کو بھی دیکھنا، اپنی تہذیب کو بھی دیکھنا کہ ہم غریبوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کر رہے ہیں. طارق بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا، ایک بہت ہی ایکسٹینسو گفتگو کر دی، پورا موضوع بہت سارے ڈائریکشنز پہ، بہت سارے ڈائمنشنز پر بہت اچھی روشنی ڈال دی. سماجی ناانصافی میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ ہے. سماجی ناانصافی اگر نہ ہو تو شاید ہمارا مستقبل روشن ہو جائے. بالکل. اور اویئرنیس اور کانشیسنیس ضروری ہے اپنے ماضی سے، اپنے روٹ سے، اور ہمیں ایک بار کہ یہ توڑ دینا چاہیے جو ہیلو ہم نے اپنے ارد گرد بنائے ہوئے ہیں. یہ جو ہم نے ایک رحمۃ اللہ علیہ بنانے کی جو ایک ہم نے ایک شکل شروع کر دی، اور ایک جو ہم نے ایک سیوڈو کلچر ڈیولپ کر دیا ہے، ہمیں اس کو توڑ کر پاش کر دینا چاہیے اور زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے گفتگو میں بڑا مزہ آیا، اور ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی انلائٹمنٹ ملی ہوگی. آج کا پروگرام بہت اچھا، بہت ہی نفیس اور بہت ساری ایسی باتوں کو سمیٹے ہوا تھا جس کا مجھے کافی دنوں سے انتظار تھا. یوں ہی ساتھ رہیے، آئیں گے اگلی بار ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اب اجازت دی.